الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں سوال کی اللہ تعالیٰ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں پہلے سے مل چکی ہے، اس لیے نبوت ملنے کے بعد ان کی ولایت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خود بہت مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت رسالت سے نوازا، تو ولایت کا مطلب تو خود بہت اس کے اندر آ گیا۔ تو جیسے بار بار عرض کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہیں تھی سوال کرنے کی، پھر بھی سوال کرنے کا جو ذکر آیا، در حقیقت امت کو سبق دینا ہے۔ آئی میری امت، تم اللہ سے یہ سوال کرو۔ خود سوال کر کے امت کو عملی طور پر یہ بتا دیا کہ آئی میری امت، تم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا سوال کیا کرو۔ اس لیے ان چیزوں سے اللہ کا بندہ بھی بن سکتا ہے، اور اللہ کے بندہ بنے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں میں سے 4 چیزوں کا اس حدیث میں سوال کرنے کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ جیسے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہدایت کا معنی روشنی کے ہے۔ ہدایت کے مقابلے میں دلالت آتا ہے اور گمراہی کہا جاتا ہے، جس سے ہدایت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جس کو ہدایت یہ روشنی ہے۔ روشنی میں جیسے ایک انسان کو روشنی میں جیسے ایک انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہاں گٹر ہے، کہاں کانٹے ہیں، کہاں خرابی ہے، کہاں دشمن ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہدایت ملنے کے بعد جب اللہ کے بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، تو ہدایت مل جانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی راضی، اللہ تعالیٰ کا ناراضی، اللہ تعالیٰ کا غضب عذاب، اللہ کی رحمت بخشش کہاں کہاں ہوتی ہے۔ تو انسان جب ہدایت پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہدایت کے مطابق عمل شروع کر دینا یہ اصلاح کی بنیادی چیز ہے۔ اب اور ہمارا مقصد یا آنے جانے کا اصلاح ہے، تو اصلاح میں بنیادی چیز ہدایت آتی ہے کہ ہدایت مل جائے پہلے۔ جب ہدایت مل جاتی ہے، باقی معاملہ، باقی امور، باقی واردات، باقی اصلاحات بعد میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مقدم چیز ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ ہدایت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، ہدایت جب مل جاتا ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راضی اور ناراضی کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنا اور صاف راستے میں زندگی گزارنا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین جہاں گزرے ہیں، جہاں سے عمل کیا انہوں نے، جس طرح کے کام کیا انہوں نے، اس طرح انسان کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کام میں اپنے کو ڈال دیتا ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی چیز ہے ہدایت۔ اس لیے ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے خاص اپنے قبضے میں رکھا، کسی نبی ولی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ انکا لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہدایت نازل ہو جائے تو اس کو پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جو جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو ہدایت بنیادی چیز ہے، انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے۔ جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں، آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نفل نمازوں کے بعد دعا کرنے سے پہلے 2 منٹ کے لیے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت مانگنے کو فرمایا، لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کا۔ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، آپ کے انعام یافتہ لوگوں کا، آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ انعام یافتہ بندے کتنے ہیں کہ بھائی؟ 4 انعام یافتہ بندے 4 ہیں۔ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں والصالحین۔ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا درجہ 4 ہے، یا انبیاء کا درجہ، یا شہداء کا درجہ، یا صدیقین کا درجہ، صالحین کا درجہ۔ تو ان درجوں میں سے کوئی درجہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو ہدایت مل جاتی ہے، تو پھر یہ بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ خراب راستے میں، اللہ کے نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کے ناجائز راستوں میں، اللہ تعالیٰ کے غضب عذاب کے راستوں میں یہ نہیں جاتا، اللہ کے غضب سے، عذاب سے بچتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ اس دن ذکر کیا تھا، وہ ہدایت لینے کے لیے کتنے مذہب کو انہوں نے قبول کیا تھا، عیسائی مذہب، یہودی مذہب، نصرانی مذہب، فارسی مذہب اختیار کر کے کہیں ہدایت نہیں ملا۔ آخر میں ان کے یہود اور نصارہ کے علماء سے ان کو یہ بات ملی، ہدایت آخری زمانے میں آنے والے نبی کے پاس ہیں، لہذا تم کسی طرح آخری نبی کے امت میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ ہمارے یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب عذاب نازل ہو چکا ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہے، نصارہ پر اللہ کا غضب ہے۔ تو نصارہ یہودی کے احبار رہبان علماء نے ان کو فرمایا تم ہمارے دین میں نہ رہا کرو، اگر صحیح ہدایت چاہتے ہو آخری نبی کے دین میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ آ کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے سے۔ تو بہرحال وہ الگ واقعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہدایت طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہیے، ہدایت مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ خراب اور لعنت والے راستے میں انسان نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا، معاقبات
من بین یدی و من خلفی یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، بندے کی حفاظت فرماتا ہے ظاہری طور پر نقصانات سے۔ ظاہری نقصانات کہیں گٹے میں، کہیں خرابی میں، کہیں دشمنی میں، کہیں نقصان دہ چیزوں میں، کسی دشمن کے سامنا ہونا، اس طرح کے ظاہری نقصانوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا فرشتوں کے ذریعہ۔ تو ایسی آیات کے ماتحت اکابر نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ بندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے گمراہی سے، لعنت سے، غضب سے، عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے ناراضی سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہم کو ارشاد فرمایا، حکم دیا بلکہ اور کہا ہدایت مانگا کرو، لہذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری چیز جس کو مانگنے کے لیے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تقی بمعنی تقوی۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگا کرو، جیسے ہدایت مانگو گے اسی طرح تقوی مانگا کرو۔ تقوی کے معنی پرہیزگاری، تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ سے خدا ترسی، اللہ تعالیٰ کو ڈرتے رہنا، اللہ کے غضب سے، عذاب سے بچنے کی فکر کرتے رہنا، یہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار آدمی کی مثال ایسے جیسے کسی نے سفید لباس پہن لیا، شلوار بھی سفید ہے، کرتا بھی سفید ہے، تو وہ سفید لباس میں ہے۔ وہ جو سفید لباس میں ہوگا وہ تمام داغ سے، دبا سے، نقصانوں سے، اس میں نشان لگنے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ بخلاف یہ کہ کوئی رنگیلا کپڑا پہن لیا تو پھر بالخصوص کالا رنگ کا کپڑا پہن لیا تو فکر نہیں ہوگا اس میں مٹی کہاں سے بھر رہی ہے، یہاں داغ کہاں سے لگ رہا ہے، یہ فکر نہیں ہوتا، بخلاف سفید کپڑے کے بارے میں۔ ایسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس جنتی لباس، سفید لباس جنتی لباس، جنتی لباس، سفید لباس اور سبز قسم کے لباس۔ اس سلسلے میں ورقہ بن نوفل کے واقعہ حدیثوں میں آتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ورقہ بن نوفل نے آپ کے بہت زیادہ مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اگرچہ آپ کے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، اس سے پہلے وہ مر گیا، تو اس کو آپ کے تائید کرنے کی وجہ سے، آپ کے مدد کرنے کی وجہ سے اور مدد کے وعدہ کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا کہ وہ جہنم سے بچ سکا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ورقہ بن نوفل کو دکھایا گیا ہے خواب میں سفید لباس میں، سفید لباس میں دکھایا گیا۔ تو اس سے علماء نے فرمایا یہ جنتی ہے، جہنمی نہیں، چونکہ یہ جنتی لباس میں ان کو دکھایا گیا، دیکھا۔ تو بہرحال سفید کپڑا پہن کر زندگی گزارنے میں جیسے انسان کو احتیاط ہوتا ہے، پرہیزگاری کا احتیاط ہوتا ہے، خیال رہتا ہے کہیں سے داغ دغوا نہ لگے، اسی طرح جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے، ناراضی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب عذاب میں نہ ہو جائے، اس طرح کی فکر رہتا ہے اس کو۔ تو جو فکر مند آدمی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔
جو فکر مند آدمی ہوتا ہے، جو فکر کرتا ہے ان چیزوں سے، برے چیزوں سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اکابر نے، یہ فکر آخرت عصای موسیٰ، آخرت کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فکر میں رہنا، تقوی کی زندگی گزارنا، یہ عصای موسیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو لٹی تھی وہ سامری و تمام جادوگروں کے تمام جادو کو کھا لیا، نگل لیا تھا، صاف کر لیا تھا میدان کو۔ تو اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرماتا ہے، اس کے تمام گناہ خود بخود جڑ جاتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف رہتا ہے، نیکیوں کے ساتھ مزین رہتا ہے۔ دیکھا، جو فکر آخرت رکھتا ہے، تقوی کی زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، تو ہر قسم کے خوف سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ سویرے اٹھتا ہے۔ حدیث میں فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ سویرے اٹھ جاتا ہے، کہیں جماعت نہ نکل جائے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، تو نیک کام سے محروم نہ ہو جائے، اپنے مقصد تک نہ پہنچ جائے، پہنچنے کے لیے سویرے اٹھتا ہے۔ امن ادلج فقد بلغ المنزل، جو سویرے اٹھ گیا اور پہلے سے تیار رہا، اپنے منزل، اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ یہ ہے پہلے زمانے کے مسافر جب پیدل چلتے تھے تو وہ صبح سویرے سے پہلے چلنا شروع کر دیتے ہیں، دین کے دھوپ سے بچنے کے لیے، مشکلات سے، تکلیف سے، پریشانی سے۔ لہذا جو سویرے اٹھتا اپنے منزل کو، اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ تو اسی اعتبار سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو فکر رکھتا ہے آخرت کا، آخرت کی فکر رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے مقصد، اپنے مطلوب تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ تقوی کے بارے میں، زندگی گزارنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ایک مشکلات کو حل کر دے گا۔ وَكَانَ أَمْرُ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا معاملہ یسر ہے، آسانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف سے بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ تو تقوی کی زندگی گزارنے کے بارے میں اکابر نے فرمایا، یہ اصلاح کا راستہ، اصلاح کے اندر تقوی کی اہمیت بتائی جاتی ہے، تقوی کی ترغیب دی جاتی ہے، تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہدایت دی جاتی ہے۔ اسی کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ اپنے مقصد کو پالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت والے زندگی کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور تقوی والے زندگی کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔